مختصر حمد و ثنا کے بعد ذوالقعدہ کا چاند نظر آ چکا ہے اور یہ مہینہ ان مبارک مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی اعتبار سے عزتیں اور حرمتیں عطا کی۔ اس مہینے کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے حرمت والے بنائے۔ حرمت والوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عزت و تکریم اللہ تعالیٰ کے ہاں دوسرے مہینوں سے زیادہ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے رب تعالیٰ نے زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے، مہینوں کی تعداد اس نے 12 ہی رکھی ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ یعنی ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک سے مومن کی نیکیوں کا موسم بہار شروع ہوتا ہے اور یہ محرم کے آخر تک چلتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ ان مہینوں کی عزت رب کے ہاں کتنی ہے اور ہمیں ان مہینوں میں کیسے گناہوں سے بچ کے رہنا چاہیے، تو یقینی بات ہے انسان کے لیے یہ دنیا اور آخرت کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان مہینوں کی اپنے ہاں اتنی توقیر رکھی ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کے خلاف جنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ اس لیے فرمایا کہ ان مہینوں میں لڑائی نہ کرو، قتال نہ کرو، جنگ نہ کرو۔ رک جاتے تھے سب لوگ، اللہ کے دشمن حملہ کرے تو اس کے حملے کا بھرپور جواب ان مہینوں میں دیا جا سکتا ہے، لیکن لڑائی کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جنگ و جدال، قتل و غارت، ڈاکہ زنی اور اس طرح کی چیزیں ان مہینوں میں اگر کوئی کرے گا تو اس کو اس کے گناہ کا زیادہ وبال اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو ان مہینوں کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اور جان پہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ انسان گناہ کرے، اس گناہ کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ان میں اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ دوسری ایک بڑی وجہ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ حج کے مہینوں کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ حج کا پہلا مہینہ ہے۔ 3 مہینے اشہر حج کہلاتے ہیں۔ حج والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان مہینوں میں حج کیا جاتا ہے۔ اس وقت جن لوگوں نے حج پہ جانا ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ اسی مہینے میں ان کا سفر ہوگا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کی 25 تاریخ کو اپنے حج کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ 25 ذوالقعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے اور 4 ذوالحجہ کو آپ مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ ذوالحجہ کی ابتدا میں آپ مکہ پہنچ گئے۔ تو چونکہ حج کے لیے اور عمرے کے لیے جانے والے لوگ یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی معزز ہوتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحاج والمعتمر وفد اللہ، حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے وفود ہوتے ہیں۔ وفود وفد سے ہے، اور وفد شاہی مہمان کو کہتے ہیں۔ حاجی اللہ کے شاہی مہمان، عمرہ کرنے والے اللہ رب العزت کے شاہی مہمان ہیں۔ اس لیے ان مہینوں کو بھی اللہ رب العزت نے بڑی عزت و توقیر اور احترام عطا کیا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے ان مہینوں کی عزت کی جائے، بالخصوص اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، اور ان میں اخص الاخص وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے۔ اللہ کا حق اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن بندوں کے حق کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حج کا مہینہ ہے، اور حج کے مہینوں کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے ان مہینوں کی قدر کیجیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ان مہینوں کی حرمت کا پتہ ہی نہیں۔ بس محرم آئے گا، ایک خاص شور و غل اٹھے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ محرم آ گیا ہے، حالانکہ حرمت والے مہینوں کا آغاز ذوالقعدہ سے ہو چکا ہوتا ہے۔ اس میں لوگوں نے حج کے لیے جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بیت اللہ کی حج کا سعادت حاصل کر سکیں۔ اس وقت دنیا مہنگائی کا رونا رو رہی ہے، بے روزگاری صاف ظاہر عام ہو جائے گی، اور یہ بات پچھلے جمعے بھی ذکر ہوئی ہے۔ یہ ہمارے ہی گناہوں کا وبال، یہ ہماری ہی زیادتیاں ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں جو اللہ برے حکمرانوں کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط کر لیتا ہے۔ شاید آپ نے کل پرسوں کی ویڈیو دیکھی ہو، 2 امام مسجد لوگوں کو اغوا کیا گیا۔ یہ غالباً لاڑکانہ کے علاقہ سے ان کو اغوا کیا، ان کے گلے میں توق ڈالا ہوا ہے، زنجیر، بڑا موٹا سنگل، باہر کہیں خالی جگہ پہ ان کو بٹھا کے ان کو مارا جا رہا ہے، ساتھ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور ویڈیو کے ذریعے انہوں نے ان کے وارثوں سے تاوان مانگا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، جب معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے نا تو اللہ اپنے غضب کا کوڑا نازل کیا کرتے ہیں۔ ظلم کو اللہ معاف نہیں کرتے، لیکن نہ جانے کیوں کسی سرکاری بندے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے، کسی چودھری کے بیٹے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے، کسی وزیر کی اولاد کے ساتھ معاملہ ہو جائے، ہر کوئی حرکت میں آ جاتا ہے۔ لیکن مجال ہے کہ کسی ٹی وی والے نے بھی یہ خبر دی ہو کہ یہ مسجد کے 2 اماموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، رونا آتا ہے۔ پوری داڑھی، سنت رسول ان کے چہرے پہ، لوگوں کو نمازیں پڑھانے والے، جن کو اللہ رب العزت نے شان دی، مقام دیا، عزت دی، احترام دیا، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور پورے کا پورا معاشرہ خاموش۔ نہ کسی اخبار پہ خبر ہے، نہ کسی میڈیا پہ خبر ہے، نہ کسی چینل والے نے چلائی ہے، نہ کسی لکھاری نے اس موضوع پہ کچھ لکھا ہے۔ بس مولانا حضرات اس آواز کو کچھ اٹھا رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ سندھ حکومت نے اس پہ کوئی بیان بھی جاری کیا ہو۔ جب تک ہم خود درست نہیں ہوتے اس وقت تک معاملہ سدھرنے والا نہیں۔ ریٹ تھوڑا سا چڑھتا ہے، دکانوں والے خود چڑھا دیتے ہیں، گاڑیوں والے خود چڑھا دیتے ہیں، اپنی مرضی کے کرائے وصول کیے جا رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے ریٹ لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، پھر یاد رکھیے، ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العزت ہمارے اوپر عذاب کی شکل میں نازل کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں بھی ایک دفعہ ہو گیا تھا، اور شاید ہمارے لیے اس میں سبق ہو، اور یقیناً ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی یہ روایت، غلط السیر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ،
مدینہ میں مہنگائی کا طوفان آ گیا، لوگ پریشان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ساعر لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر آپ قیمتوں کے ریٹ مقرر کر دیں، دکانوں پہ لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں پہ زیادتی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر فرمایا ان اللہ هو المساعر، یہ قیمتیں خود نہیں بڑھتی، رب تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ بڑھاتا کب ہے؟ جب لوگ زیادتیاں کرتے ہیں۔ بڑھاتا کب ہے؟ جب لوگ گناہ کرتے ہیں۔ بڑھاتا کب ہے؟ جب لوگ دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ بڑھاتا کب ہے؟ جب جھوٹی قسمیں اٹھا کے مال بیچا جاتا ہے۔ بڑھاتا کب ہے؟ جب زیادتیاں عروج پہ جاتی ہیں۔ بڑھاتا کب ہے؟ جب بے حیائی عروج پکڑتی ہے۔ جب تک تم ان لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھا دیتے کہ اپنے آپ کو ان بیماریوں سے نکال لو، وگرنہ اللہ رب العزت کے عذاب کا کوڑا ہے، برستا رہے گا۔ فرمایا یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ کے ہاتھ میں ہی ترازو ہے، وہ چاہتا ہے گرا دیتا ہے، چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، وہی قیمتیں گرائے گا، وہی قیمتیں چڑھائے گا۔ میں قیامت کے دن کسی کے سامنے یوں نہیں آنا چاہتا کہ وہ اپنا حق مجھ سے مانگ رہا ہو اور میں محمد عربی اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں قیمتیں مقرر کرنے والا؟ میرا کیا لین دین ہے قیمتیں مقرر کرنے سے؟ اور یہ بات یاد رکھیے گا، بعض دفعہ حکومت قیمتیں مقرر کرتی ہے، ریٹ لسٹ لگائی جاتی ہے، اگر آپ کا اس معاملے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تو یہ ریٹ لسٹ لگانا ظلم ہے۔ لوگوں کے مال کی خود قیمتیں لگانا ظلم ہے۔ جب تک معاشرہ اس ظلم سے باز نہیں آتا، بلکہ لگتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات یوں سدھر جائیں۔ یہ ٹیکس لینا بہت بڑا ظلم ہے، ہمارے اوپر ٹیکسوں کا بھرمار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، یہ ظلم۔ لیکن اب کیا کریں گی حکومتیں؟ لوگ سوال کرتے ہیں اگر ٹیکس زیادتی ہے، ظلم ہے، تو پھر حکومت کیسے چلے گی؟ ان بدبختوں کو بس یہی بات سمجھ نہیں آتی، نہ آئے گی۔ ان کے سامنے وہی دنیا ہے، دنیا والے ہیں، دنیا کا قانون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے حکومت چلتی تھی؟ صحابہ کرام کے دور میں کیسے حکومت چلتی تھی؟ خلفائے راشدین کے دور میں کیسے حکومتیں چلا کرتی تھیں؟ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے دور میں دنیا کیسے چلتی تھی؟ پورا نظام چلتا تھا اور بڑا خوبصورت چلا کرتا تھا۔ کس چیز سے؟ بات لوٹ لوٹ کے میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، لوگ ایماندار تھے۔ اللہ جب ایمان والوں کو رزق دیتا ہے، اتنا وافر دیتا ہے اور وہاں سے دیتا ہے، یرزقہ من حیث لا یحتسب، جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہے، یہ زمانہ یوں چلتا رہے گا، حالات بگڑتے رہیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ مت سمجھنا نئی حکومت آئے گی تو معاملہ سدھر جائے گا، یہ جائیں گے کوئی اور آئے گا تو سدھر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، وقت پہلے سے سخت ہو کے آئے گا میری امت پہ۔ وجہ دین سے دوریاں، جہالتیں، رب سے دوری، اللہ کے رسول سے دوری، سنتوں کو مسخ کیا جا رہا ہوگا، اللہ کے پیغمبر کے فرامین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں گی، لوگ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اللہ ان کے حالات سخت سے سخت کرتا چلا جائے گا۔ ہر آنے والا سال فرمایا پچھلے سال سے برا آئے گا، سخت آئے گا۔ کب حالات سدھریں گے؟ فرمایا جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رحمت اللہ علیہ کا نزول ہو۔ ایک تو ہے نا وہ شیعہ لوگ جو امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں بیچارے، ان کے بھی دماغ کی کھڑکیاں ہی عجیب ہیں۔
بیٹھ جاتے ہیں جا کے دریاؤں پہ، سمندروں پہ کہ امام مہدی نے پانی سے نکلنا ہے، وہاں ساری رات بیٹھ کے مٹھائیاں تقسیم کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پانی میں پھینکتے رہتے ہیں کہ اس محرم میں نکل آئیں گے مہدی، اس محرم میں نکل آئیں گے مہدی۔ جب 10 محرم گزر جاتا ہے مایوس ہو کے واپس آ جاتے ہیں، اب اگلے سال کا انتظار کرو۔ پانی پونی سے مہدی نے کوئی نہیں نکلنا، نہ کوئی غار میں چھپا ہوا مہدی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جس کو تم نے پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کی ذات سے ہوگا، ان کی نسل سے ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت جیسی ہوگی، یعنی ابو القاسم محمد کے نام سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ زہرا کی نسل سے ہوں گے۔ جب اللہ دنیا میں ان کو پیدا کرے گا، رب العزت ان کے ہاتھ پہ اتنی برکتیں رکھے گا، پوری دنیا پہ دین پھیل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی پہاڑ کے اوپر بھی کوئی آدمی دانہ پھینک دے گا، اللہ اس دانے کو یوں اگائے گا کہ ایک پھل پوری کی پوری بستی کھا لے گی، لیکن وہ پھل ختم نہیں ہوگا۔ جب اللہ نعمتیں دے گا تو حالات اور ہوں گے، اور اللہ نعمتیں چھینتا ہے تو حالات اور ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک ہی حل ہے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اپنے رب کے دین کی پابندی کرنے والا بنا لو، حالات سدھر سکتے ہیں۔ اکیلا آدمی کرے گا اکیلے کے سدھر جائیں گے، اپنی فیملی کے حالات سدھارے گا، دین کے مطابق فیملی بن جائے گی، علاقے میں محنت کریں گے علاقہ بن جائے گا، اور یوں کرتے کرتے اللہ رب العزت کی رحمتیں پھر سے دوبارہ پلٹ سکتی ہیں۔ وگرنہ جوں جوں لوگ دین سے دور ہوں گے حالات سخت سے سخت ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسی ایسی خبریں آئے دن سننے دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ اتنا ظلم عوام پہ بھی ہو رہا ہے، عوام پہ کیے جا رہی ہے، باپ بیٹے پہ کر رہا ہے۔ کتنی جگہوں پہ یہ واقعہ نقل ہو چکا ہوا ہے کہ بیٹے نے باپ کو صرف اس لیے گولیاں مار دی کہ وہ اس کی زمین لینا چاہ رہا ہے۔ کیسے اللہ کی ناراضگی نہیں اترے گی تو کیا ہو؟ ایسا شخص تو وارث بن ہی نہیں سکتا جس نے کسی کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا میراث لقاتل، قتل کرنے والے کو وراثت نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائیوں دین کی طرف واپس پلٹنا پڑے گا۔ یہ بڑے عزت والے مہینے اللہ نے ہمیں دے دیے، ذوالقعدہ کی ابتدا ہو چکی ہے، اس کو عزت والا مہینہ سمجھیے، اس کو حرمت والا مہینہ سمجھیے۔ یہ حج کا مہینہ ہے، حج کے لیے تڑپ تڑپ کے اپنے رب سے دعائیں کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا میں آپ کو خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو مال دیتا ہے، ان کے دماغ میں حج کرنے کا شوق ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حج کوئی زائد چیز ہے۔ زائد نہیں ہے بھائی، یہ ویسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اس کی اہمیت وہی ہے جو روزہ رکھنے کی ہے، جو زکوٰۃ دینے کی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پہ اللہ نے پورے دین کو قائم کر دیا ہوا ہے، ان میں سے ایک بھی انسان چھوڑے تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ صاحب استطاعت لوگ اپنے حج کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست شروع کر دیں، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تو یہ ہے جس آدمی کے پاس حج کی طاقت نہیں عمرے کی طاقت ہے وہ عمرے کی تیاری کرے، اس پہ اللہ نے عمرہ واجب کیا ہوا ہے۔ لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں بابا بڈھا ہوگا تو پھر میں اس کو بھیجوں گا عمرے اور حج کے لیے۔ بھائیو یہ حج اور عمرہ بڑھاپے کی عبادت نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ابراہیم آپ اعلان کر دیجئے دنیا والوں میں کہ اللہ کے گھر کی تیاری کر کے نکل پڑیں۔ سواری دبلی ہے تب بھی نکل آئیں، سواری جاندار ہے تب بھی نکل آئیں، اور سواری نہیں ہے تو پیدل اللہ کے گھر کا سفر کریں اور حج بیت اللہ کے لیے نکل پڑیں۔ بات بڑی فائدہ مند اور سود مند ہے۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، ایک ابراہیم علیہ السلام تھے، ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، بس تیجا تو بندہ کوئی نہیں۔ کہا اعلان کر دو،
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں کس میں اعلان کروں، یہاں تو انسان ہی کوئی نہیں ہے، میں کس کے لیے اعلان کروں، کون میرے اعلان کو سنے گا، یہاں سوائے ایک جنگل کے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ابراہیم تیرا کام ہے اعلان کرنا، تیری آواز کو دنیا کے کونے کونے پہ پہنچانا میں رب کا کام ہے۔ کوئی نہیں تھا وہاں پہ، ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، او لوگوں نکلو حج کے لیے، آؤ رب تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے، اس بیت اللہ کی زیارتیں کر لو، اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کا سامان پیدا کر لو۔ آج خدائے ذوالجلال کی قسم ہزاروں سال بیت گئے، اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی آواز کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہا ہے۔ ہر مومن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے اپنے رب کے گھر کو دیکھنے کی، اور یاد رکھیے گا جس میں تڑپ نہیں ہے اور پیسہ بھی موجود ہے، میرے سامنے قرآن ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، وہ پکا مسلمان کبھی بھی نہیں ہو سکتا جس کو رب نے طاقت دی ہوئی ہے اور اس کے اندر ابھی تک حج بیت اللہ اور رب کے گھر کی زیارت کی تڑپ پیدا نہیں ہوئی۔ کیسے؟ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرا دل کر رہا ہے جن لوگوں کے پاس دولت ہے اور وہ عمرہ و حج کے لیے نہیں نکل رہے، میں ان کے اوپر جزیہ لاگو کر دوں، میں ان کے اوپر ٹیکس لگا دوں جو کافروں کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے۔ کون جزیہ دیتا ہے؟ یا یہودی دیتے ہیں، یا عیسائی دیتے ہیں، مجوسی دیا کرتے تھے، مسلمانوں سے جزیہ وصول نہیں کیا جاتا۔ عمر فاروق کی خواہش کیا تھی؟ صاحب استطاعت اگر عمرہ حج کے لیے نہیں نکل رہا میں اس کے اوپر جزیہ لگا دیتا ہوں، اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس لیے اسلام کے ابتدائی 5 جو چیزیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اگر کوئی شخص انہی کا انکار کر رہا ہے، ان کی ادائیگی کے اس کے اندر تڑپ پیدا نہیں ہو رہی، پھر مت سوچئے کہ وہ مسلمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے، ابو بکر صدیق ابھی خلیفہ ہی بنے تھے، عربوں کے کئی قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کہا یہ زکوٰۃ کا مسئلہ صرف اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے ساتھ تھا، بس اب کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر کی تیاری شروع کری۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے، کہا ابو بکر آپ کن لوگوں سے جنگ کرنے لگے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں؟ آپ جنگ کریں گے ان لوگوں کے ساتھ جو نمازی بھی ہیں اور کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا جس آدمی نے اپنی زبان سے کلمہ نکال دیا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، ان کا مال بھی محفوظ رہے گا، ان کا خون بھی محفوظ ہوگا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا عمر جو بندہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہا ہے، نماز کو مانتا ہے زکوٰۃ کو نہیں مان رہا، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ میں اس کے خلاف جنگ کروں۔ عمر فاروق روکنے والے تھے، ابو بکر صدیق کا اصرار تھا رضی اللہ تعالی عنہما، کہا میں ان لوگوں کے ساتھ ضرور جنگ کروں گا جو اسلام کے ان 5 ارکانوں میں سے ایک رکن کا بھی انکار کریں۔ بالا آخر عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا سینہ اللہ نے کھول دیا، ابو بکر جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ابو بکر صدیق نے ان لوگوں کے خلاف جنگیں کی جو زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ آج ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، صرف نام کا اسلام، یا پھر اپنے ہی آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان۔ بھائیو جس کے پاس طاقت ہے عمرہ کرے، تیاری کرے، اپنے دل میں تڑپ پیدا کرے۔ غریبوں میں ہم نے تڑپیں زیادہ دیکھی ہیں،
اور امیر طبقہ اپنی دولت کے نشے میں چور ہے، ان کو بعض دفعہ خیال تک نہیں آتا کہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے حج بھی فرض کیا ہوا ہے کہ نہیں۔ حج بھی فرض، عمرہ بھی فرض۔ جو عمرے کی طاقت رکھتا ہے وہ عمرہ کرے، جو حج کی استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے۔ یہ حالات جو بگڑے ہوئے ہیں اللہ ان میں بھی نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، عمرہ اور حج کثرت سے کیا کرو، ایک کے بعد دوسرا کرو، اللہ توفیق دے تو تیسرا اور چوتھا کرو۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا، کچھ لوگ ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں جو لوگوں کو بار بار عمرہ کرنے سے روکتے ہیں۔ وہ تو پہلے ہی بڑے عمرے کیتے نے، اے پیسہ کسی غریب نو دے دے، یہ پیسہ کسی یتیم کو دے دے، یہ پیسہ کسی رفاہی کمیٹی کو دے دے، یہ پیسہ فلاں جگہ پہ لگا دے۔ ان بدبختوں کو فضول خرچیوں پہ لگنے والا پیسہ نظر نہیں آتا۔ جب رب کے گھر کی طرف یا قربانی کے موقع پہ لوگ اللہ کے لیے پیسہ لگانا چاہتے ہیں، اس وقت ان کو یہ سارے معاملے یاد آ جاتے ہیں۔ انہیں کہا کرے نا یہ اپنے ہاتھ میں 1 لاکھ کا موبائل رکھا ہوا ہے، یہ بیچ کے کرو کسی غریب کی مدد۔ یہ جو 1 کروڑ کی گاڑی تیرے نیچے ہے، یہ بیچ کے کرنا کسی غریب کی مدد۔ یہ جو کروڑوں کا مکان بنا کے بیٹھا ہے تھوڑا کم قیمت کا بنا لے، باقی سارا مال کر اللہ کے رستے میں صدقہ۔ یا حج والا پیسہ نظر آتا ہے، یا عمرے والا پیسہ نظر آتا ہے، یا قربانی والا پیسہ نظر آتا ہے۔ یہی لوگ حقیقت میں اس امت کے لیے ناسور بن چکے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر سختیاں نازل کر رہا ہے۔ توبہ کرے، توبہ، واپس پلٹی اپنے رب کی طرف۔ یہ حج کے مہینے ہیں، حج کی تیاری کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے، ہم رب کے گھر کا دیدار کریں، طواف بیت اللہ کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، منا مزدلفہ جائیں، رب کے دیدار کے لیے، اللہ رب العزت کے مقام حاصل کرنے کے لیے جو مومن بندوں کے لیے اس نے عطا کیے ہوئے ہیں۔ کبھی اللہ توفیق دے دے عرفات کے میدان میں کھڑا ہونے کی، خدائے ذوالجلال کی قسم ہے ساری دنیا کی دولت ایک طرف ہے اور وہاں ایک لمحہ کھڑا ہو جانا اللہ کو اس ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ویسے تو وہ سارے کے سارے مقام ہی بڑی عزت و شان والے ہیں، ینفیان الفقر ویمحقان الذنوب۔ عمرہ کرو گے 2 انعام تو اللہ فوراً ہی عطا کر دیتا ہے۔ پہلا انعام اللہ یہ دیتے ہیں کہ تمہاری فقیری ختم کر دیتا ہے اللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں پیسہ لگے گا میں خالی ہاتھ ہو جاؤں گا۔ ہمارے علماء کہا کرتے ہیں اللہ عمرے اور حج کا پیسہ رکھتا نہیں ہے، وہ بڑھا چڑھا کے اپنے پیسے کو واپس دیتا ہے۔ جو رب کے لیے لگاؤ گے اللہ رب العزت اس کی بڑی قدر کیا کرتا ہے۔ آپ خود سوچیں نا، ہمارے ہاں کوئی مہمان آئے، ہم اس مہمان کی کتنی عزت کرتے ہیں، ہم اس مہمان کے لیے کتنا تکلف کرتے ہیں۔ تو جو حاجی اور عمرہ کرنے والا انسان ہے وہ جب اللہ کا مہمان ہے اللہ اپنے مہمانوں کو خالی ہاتھ واپس بھیج دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو ایک مضمون بھی پڑھا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب بیمار تھے، تھوڑی طبیعت خراب تھی اور جا رہے تھے عمرے پہ، تو اپنے ایک جونیئر ڈاکٹر کو کہا کہ میں اپنی وائف کو لے کے جایا کرتا تھا، تو وہ بیمار ہیں، اس دفعہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا، آپ تیاری کر۔ اس نے تیاری کر لی، چلے گئے، بیت اللہ کی زیارت ہوئی تو یہ چھوٹا ڈاکٹر بیت اللہ کو دیکھ کے اتنا رویا کہ اس کی آنکھوں کے آنسو نہیں رک رہے تھے، اور وہ دیکھ کے حیران ہو رہا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ خیر عمرہ ہوا، طواف مکمل ہوا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، دعائیں کریں، دل سے کریں، تڑپ کے کریں۔ اللہ وہاں سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں سے انسان کو امید نہیں ہوتی، گمان بھی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ اسی واقعہ کو لے لیں نا، کوئی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کی آواز سننے والا، لیکن وہ آواز آج تک دنیا کے کونے کونے پہ گونج رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے وہ پیغام پہنچا دیا، لوگوں کے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی۔ یہی کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، یا اللہ یہ بے آب و گیا وادی
جہاں میں اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں میں اس علاقے کی تڑپ پیدا کر دے۔ آج دنیا کے کونے میں بیٹھا ہوا کوئی مسلمان نہیں جس کے اندر بیت اللہ کو دیکھنے کی تڑپ نہ ہو، نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں، یہ پکی بات ہے۔ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا، یار کوئی بات ہے تیرے اس رونے کے پیچھے؟ یہ تیرا رونا بتاتا تھا کہ کوئی خاص پس منظر ہے جس کی بنیاد پہ تیری آنکھوں کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ کہا ڈاکٹر صاحب چھوڑ دے اس بات کو۔ کہا نہیں مجھے بتائیں کیا ہے۔ کہا بس میں نے آپ کو کہہ دیا نا، آپ چھوڑ دیں اس کو۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم جو نیکی کریں نا صرف اور صرف اپنے رب کو دکھانے کے لیے کریں بس۔ اس نے اصرار کیا تو کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو فلاں عورت یاد ہے جس کی آپ نے چھٹی کروا دی تھی؟ اس کا چھوٹا سا بیٹا جس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، بیٹا شفا کے قریب تھا، بیڈ کی قیمت ختم ہوئی، آپ نے اس کی سختی سے چھٹی کرا دی تھی، میں ڈیوٹی پہ آ رہا تھا، وہ ماں اپنے بچے کو اٹھا کے زوروں قطار آنسو بہاتے ہوئے ہاسپٹل سے نکل رہی تھی، اس لیے کہ اس کے پاس پیسے ادا کرنے کے لیے نہیں تھے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں دیکھ کے حیران رہا۔ کہا کس لیے جا رہی ہو؟ کہا ڈاکٹر صاحب نے چھٹی کروا دی ہے، میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں، یہ میں پیسے ادا ہی نہیں کر سکتی۔ کہا میں نے اس وقت جیب میں پیسے رکھے ہوئے تھے، اسی عمرے کے لیے رکھے تھے، میں نے فوراً نکالے، اللہ کی اس بندی کو دیے۔ کہا جاؤ ڈاکٹر صاحب کو دے دو لیکن میرا نام نہ بتانا۔ پھر وہ بچہ صحت یاب ہو کے نکلا تھا۔ اللہ نے وہی پیسے کی بدولت آج مجھے عمرہ بھی عطا کر دیا اور دنیا اور آخرت کا ثواب بھی عطا کر دیا۔ وہ ڈاکٹر کو اس کے اس فعل پہ اتنی عجیب سی کیفیت ہوئی، اس نے وہ سارے کے سارے پیسے بھی اس کو واپس دے دیے۔ کہا تو نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ پیسے بھی مل گئے، اللہ نے عمرہ بھی کروا دیا۔ اس لیے اپنے دماغوں میں، اپنے خیالات میں ایسی چیزیں پیدا کرو جو رب کو راضی کرنے والی ہوں۔ ایک پچھلے میں نے دنوں میں ایک قصہ پڑھا، یہ قربانی کا موسم اب آ رہا ہے، اللہ ہمیں اپنے نفس کی قربانی پیش کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ خواہشات کو قربان کریں، یہ مال قربان کریں، اپنا وقت قربان کریں، اپنی جان قربان کریں، سب کچھ قربان کریں۔ یہ قربانی کا مہینہ بھی ہے جو آنے والے دنوں میں آ رہا ہے، اس لیے بھی اللہ نے ان مہینوں کی عزتیں عطا کی ہیں۔ 2 یتیم بچے بار بار رو رو کے اپنی والدہ کو یہی کہے جا رہے تھے، امی ہماری قربانی کدھر ہے، امی ہماری قربانی کدھر ہے۔ چند دن پہلے باپ فوت ہوا، بچوں کو کیا سروکار ہوتا ہے اس چیز سے، ماں کے دل پہ خنجر چل رہا ہے۔ کہا بیٹا آپ کی قربانی کرنے والا زندہ نہیں رہا، کوئی ہمیں نہیں مدد کرنے والا یہاں پہ، اس دفعہ ہم قربانی نہیں کر پائیں گے۔ بیٹے اصرار کیے جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمروں کے بچے ہیں، ایک 5 سال ایک 6 سال کی عمر کا ہے، امی ہم نے قربانی کرنی ہی کرنی ہے، ہم نے بکرا لینا ہی لینا ہے۔ کہا بیٹا ہم کہاں سے لے سکتے ہیں؟ اب بچے تکرار کر رہے ہیں، ماں ان کو پسیجے ہوئے دل سے جواب دیے جا رہی ہے۔ مضمون لکھنے والا لکھتا ہے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، میں ان کے گھر کے سامنے سے قربانی کے لیے بکرا لے کے جا رہا تھا، بکرا میرے ہاتھ سے چھوٹا اور ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ جو ہی ان کے گھر میں داخل ہوا تو یتیم بچوں نے کہا اماں جی ہماری قربانی آ گئی۔ وہ دیکھے امی ہماری قربانی آ گئی، وہ باتیں سن رہا ہے، دروازے پہ کھڑا ہے۔ کہا بیٹا یہ آپ کی قربانی نہیں ہے، یہ کسی کا جانور ہے جو اس کے ہاتھ سے نکل کے آیا ہوگا، وہ ابھی لینے کے لیے آ جائے گا۔ بس وہ بندہ کہتا ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے دل میں خیال آیا، قربانی جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے کا نام نہیں ہے، قربانی گوشت تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی دکھلاوا ریاکاری کا نام نہیں ہے، بس قربانی اسی کا نام ہے۔ کہا وہ با پردہ خاتون جانور کو پکڑ کے باہر لائی، میں سامنے کھڑا تھا۔ کہا بھائی جان یہ آپ کا جانور؟ کہا یہ میرا نہیں، اب یہ آپ کے بچوں کا جانور ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے ان یتیم بچوں کو وقف کر دیا۔ ماں بھی بڑی خوشی سے واپس پلٹی، کہا بیٹو مبارک ہو، اللہ نے ہمیں قربانی عطا کر دی ہوئی۔ لیکن بات یہاں رکی نہیں، وہ بندہ کہتا ہے میں خود بھی حالات کا درمیانہ سا انسان،
گھر آیا، میرے بچے اصرار کر رہے تھے ابو ہمارا جانور نہیں لایا. کہا بیٹا بس وہ قربانی ہو گئی. کہا کیسے ہو گئی؟ ہمیں جانور چاہیے، ہمارا بکرا لے کے آئیں، جائیں واپس. کہا بیٹا لے آئیں گے. کہا نہیں ابو ابھی جائیں. کہا بڑی مشکل میں نے ان کو راضی کیا، اور بچوں کو خاموش کروانے کے لیے میں نے کہا بیٹا کل جا کے لے آؤں. کہا میں نے کسی سے پیسے ادھار لے لیے. یہ سچا واقعہ ہے سعودی عرب کا، خود لکھا ہے مضمون نگار نے. کہا میں نے کسی سے پیسے پکڑے اور اگلے دن میں منڈی میں چلا گیا جانور لینے کے لیے. بالکل صبح صبح کا وقت، ایک ونیٹ پہ آیا بدو، بکریاں اور بکرے اس نے لوڈ کیے کافی تعداد میں. میں نے وہاں کھڑی کھڑی گاڑی میں ایک بکرا پسند کیا اور اسے کہا کہ یہ جانور کتنے کا ہے؟ اس نے کہا بھائی تھوڑا سا صبر تو کریں، مجھے جانور نیچے تو اتار لینے دیں. کہا اس نے ایک ایک کر کے جانور نیچے اتارا اور پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کون سا جانور پسند؟ کہا مجھے ایک اچھا جانور، اچھا بکرا جو نظر آ رہا تھا. میں نے کہا یہ جانور مجھے پسند ہے. اس نے اس کو پکڑا، میرے ہاتھ میں دیا. میں نے کہا کتنے کا ہے؟ کہا اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ میں نے اللہ کے لیے آپ کو دے دی. کہا کیسے، کیوں، وجہ کیا ہے؟ بھائیو یہ بات یقینی ہے، 100% ہے، اس کو لکھ لو، یاد کر لو، یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے. اللہ کی رضا کے لیے اگر تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو اللہ اس سے بہتر عطا کیا کرتا ہے، رکھتا نہیں ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمارے مال کی؟ وہ تو اتنا قدردان ہے، اتنا قدردان ہے، ہماری چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی اتنی قدر کرتا ہے. کتنی دفعہ آپ سن چکے ہیں، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے ایک کھجور جو تم صدقہ کرتے ہو اللہ اس کو قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی بڑا کر دے. وہ اس کو لے کے اپنے ہاتھ میں پالتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم جانوروں کے بچوں کو پالتے ہو. اس نے کہا بھائی ماجرا کیا ہے، آپ کس لیے مجھے یہ جانور فری میں دے رہے ہیں؟ کہا میں صبح صبح جب گھر سے نکل رہا تھا نا تو میں گاڑی لے کے ابھی بیٹھا ہی ہوں اپنی گاڑی میں، تو میرے والد صاحب نے مجھے روکا، بزرگ انسان. کہا بیٹا بات سنو، میری ایک نصیحت ہے، جب تم وہاں پہنچو گے سب سے پہلا گاہک جو آئے گا تیرے پاس اسے میری طرف سے ایک بکرا تو نے اللہ کی رضا کے لیے عطا کر دینا ہے، فری میں دے دینا ہے. تو میرا پہلا گاہک ہے، لہذا میرے باپ کی نصیحت ہے، یہ میرے والد صاحب کی طرف سے بکرا آپ کے لیے تحفہ ہے. بچوں کی قربانی بھی ہو گئی، اس کی بھی ہو گئی. اللہ کتنا راضی ہوا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتینی. یوں دو انگلیاں ملائی تھی سرور کائنات نے، کہا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، کسی یتیم اور بیوہ کا سہارا بن جاؤ. الساعی علی الارملۃ والیتیم کالمجاہد فی سبیل اللہ لا یفتر عن صیامہ وقیامہ. ایک مجاہد جہاد کے لیے نکل پڑے، صرف جہاد کے لیے نہیں نکلا، دن کو روزہ بھی رکھتا ہے، رات کو قیام بھی کرتا ہے، پھر قتال بھی کرتا ہے، جدال بھی کرتا ہے، جنگ بھی کرتا ہے، لڑتا بھی ہے، خون بھی پیش کرتا ہے، مال بھی پیش کرتا ہے، اپنا نفس بھی پیش کر جاتا ہے. کتنی مقام اور کتنی عزتیں پا لیتا ہے. کہا اس کے مقابلے میں ایک بیوہ کی نگرانی کرنے والا، یتیم کی نگرانی کرنے والا اپنے رب سے اتنا اجر پا لیتا ہے جتنا اللہ اس مجاہد کو نصیب کیا کرتے ہیں. اس لیے کوئی یہ کام چھوٹے موٹے نہیں، جتنے بھی ایسے کام ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اس وقت رب کعبہ کی قسم ان کی بڑی ضرورت ہے. اب معاشرہ تڑپ رہا ہے، معاشرہ تڑپ رہا ہے. جن کو اللہ نے آسانیاں کی ہوئی ہیں غریبوں کا ہاتھ تھام لو. مہنگائی عروج پہ چلی گئی، عروج پہ، اور یہ اللہ کی ناراضگی کی بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ اللہ قیمتیں بڑھا دیا کرتا ہے. بڑھاتا وہی ہے، انسانوں کے عملوں کی وجہ سے بڑھاتا ہے، وگرنہ وہی ملک ہے، وہی وسائل ہیں، وہی سب کچھ ہے. ہو کیا گیا؟ میں نے تو آپ کو کتنی دفعہ یہ اشارہ دے دیا، 7 سال بعد ہم گئے وہاں مالدیپ میں، کوئی قیمتیں نہیں بڑھی، کوئی ان کو پتہ نہیں مہنگائی کیا ہوتی ہے.
وہی امن، وہی رزق، وہی وافر مقدار میں رزق، برکتیں ہی برکتیں۔ وجہ صرف یہ ہے رب کی توحید کے قائل ہیں، شرک نہیں کرتے، بدعتیں نہیں ہیں، خرافات نہیں ہیں، پیر پرستی نہیں ہے، کوئی ملا نہیں، کوئی دربار نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، فراڈ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، چوری اور ڈاکہ نہیں۔ جو چیز یہاں پڑی ہے، رب کعبہ کی قسم پڑی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، گری ہوئی چیزیں ہفتوں پڑی رہتی تھی۔ موبائل پڑا ہے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اینک پڑی ہے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، پرس پڑا ہے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ مسجدوں کی دیواروں کے اوپر، مسجدوں کے سینوں میں سرے عام موبائل پڑے ہوتے ہیں، پرس پڑے ہوتے ہیں، اٹھانا تو دور کی بات ہے، خدا کی قسم ہے کوئی ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ پھر اللہ برکتیں نہیں دے گا تو کیا دے گا؟ اور جب ہمارے ہاں جیسا ماحول بنے گا نا، تھوڑی سی کوئی چیز نظر آ جائے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، خدا کی قسم۔ یہ بڑی تیز گاڑی چلا رہا تھا کنڈکٹر نا، یہ جو ہمارے ویگنیں چلتی ہیں اکاڑا سے، اس نے اتنے زور سے بریک لگائی جیسے لگا کہ نعوذ باللہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ ہم خود دیکھ کے حیران رہ گئے، سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس نے اتنے زور سے بریک کیوں لگائے؟ وہ آگے جا کے گاڑی چی چی کرتی رکی، وہاں سے اس نے بیک گیئر لگایا، واپسی آیا، ہم حیران تھے ہو کیا گیا ہے، پتہ چلا کہ نیچے 500 روپیہ گرا ہوا ہے، وہ اٹھانے لگا ہے۔ ہم اتنے حریص، نہ تیرا مال ہے نہ تیرے لیے حلال ہے، اٹھا کے اپنے لیے وبال جان بنائے گا تو۔ اور وہ تو پھر اس کے ساتھ ہوا بڑا اچھا، وہ 2 بچے چھپ کے بیٹھے تھے، انہوں نے اس کو دھاگا باندھا ہوا تھا، وہ جو ہی اس نے گاڑی کھڑی کی نیچے ہو کے اٹھانے لگا، انہوں نے دھاگا کھینچ لیا۔ ساری سواریوں نے کہا شرم کر، حیا کر۔ ہمیں یوں لگا تھا جیسے کوئی حادثہ ہونے والا ہے، اور تو اس 500 کے پیچھے مر گیا۔ بھائیو ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہم سب کا یہی حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا، لوگ صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو مومن تو صبح کو کافر، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں پہ لوگ ایمان بیچیں گے اپنے۔ اس لیے بھائیو اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کیجئے۔ ہمارے اندر جو سستیاں ہیں، ہر بندہ اپنے طور پہ کوشش شروع کرے کہ چھوڑ دے۔ یہ مت دیکھو دوسرا کیا کر رہا ہے، یہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں۔ کل ہمارے ایک بڑے ہی پیارے دوست، بڑے پیارے ساتھی عزیز الرحمان بھائی، ان کی وفات ہو گئی۔ بڑا لمبا عرصہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے، اور اللہ کے فضل سے بڑا صبر اور شکر کیا انہوں نے، بہت زیادہ۔ چند دن پہلے اکاڑا میں میرا جمعہ تھا، پچھلے سے پچھلا، وہاں ملے، ملاقات کی اور وصیت کر دی، کہا میں مرنے لگا ہوں اور عنقریب میری وفات ہے، آپ میرا جنازہ پڑھائیں گے۔ جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اخروی منزلیں آسان فرمائے، دین کا بڑا کام کیا انہوں نے۔ وہاں سے ہم نے اکاڑا میں آنا تھا، دوست پہنچے ہوئے تھے، ان کی گاڑی میں بیٹھا، مجھے کہنے لگے قاری صاحب ایک سوال کا جواب دے دو۔ میں نے کہا جی۔ کہا میں کاروبار کرتا ہوں، میرے پاس کوئی 6-7 دفعہ یہ معاملہ بن چکا ہوا ہے، 1 لاکھ روپے میں سے 1000 روپیہ نقلی نکل آتا ہے، کوئی 7-8 نوٹ میرے پاس ایسے آ گئے ہیں۔ میرے سارے دوست کہتے ہیں جس طرح تجھے ملا ہے اسی طرح آگے نکال، جائز ہے؟ آپ بتائیں یہ جائز؟ یعنی ہم لوگ 1,000 روپے پہ ایمان بیچنے والے ہیں۔ میں نے کہا ویسے آپ خود بتائیں آپ کا دل کیا کہتا ہے، یہ جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے بھی فتویٰ لیا کرو، تمہارا دل بھی کھڑکتا ہے، یہ دل بھی انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے مثال دی تھی، یہ مثال ایسے ہے جیسے ایک پل ہو اور اس پل کے ادھر ادھر پردے لگے ہوئے ہوں، انسان اس پہ جا رہا ہے، پل اونچا ہے، پردہ ہٹانے لگتا ہے، ادھر سے سامنے آواز آتی ہے نیچے گر جاؤ گے، مت چھیڑو اس کو، مت ہٹاؤ اس پردے کو، سیدھے چلے آؤ، تیری کامیابی اسی میں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی باز نہ آئے اور یہ پردہ ہٹا کے نیچے کی طرف جھکنے کی کوشش کرے، آخر ہلاکت کے گڑھے میں جا گرے گا۔ جب بھی انسان گناہ کرنے لگتا ہے، میرے پیغمبر نے یہ مثال دی، اور کیا خوب مثال دی، انسان کا دل سامنے بیٹھنے والا جیسے آواز دے رہا تھا، اس کا دل اس کو ضرور آواز دیتا ہے یہ کام نہ کر، لیکن پھر بھی باز نہ آئے، فرشتہ آواز دیتا ہے یہ کام نہ کر، لکھا جائے گا، مارا جائے گا، ظلم نہ کر اپنے اوپر، لیکن پھر بھی باز نہیں آتا، اپنے آپ کو گراتا ہے ان چیزوں میں اور
اور دنیا اور آخرت کا بیڑا غرق کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے ایمان نہ بیچو بھائی، سنبھل جائیں سنبھل جائیں۔ آخری بات ہے، وقت ختم ہو گیا۔ آپ سورہ کوثر پڑھتے رہتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں یہ انسان کے ساتھ جو الف لام لگا ہوا ہے، ان الانسان، اس الف لام کو استغراق کا الف لام کہتے ہیں، استغراقیہ، جس کا مطلب یہ ہے اس دنیا کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، سارے خسارے میں ہیں، یہ نقصان اٹھا رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ گھاٹا اٹھا رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو 4 کام کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔ لہذا حق پہ آئیے، قرآن و سنت پہ آئیے، نیک اعمال پہ آئیے۔ قرآن حق ہے، محمد حق ہے، انبیاء حق ہیں، قیامت حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قبر حق ہے، قبر کے سوال حق ہیں، برزخ حق ہے، سب کچھ اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ صدق کے دل سے مان جاؤ، یہ ساری چیزیں حق ہیں۔ اس کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے عملوں سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ میں قبر کے عذاب کو مانتا ہوں، اس لیے میں گناہ نہیں کرتا۔ اپنے ان اعمال سے ثابت کر کے دکھاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر کیسے تیری جرت ہے گناہ کرنے کی؟ جب انسان سچے دل سے ان چیزوں کو مانتا ہے اور اس کا عمل اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ قبر کو مانتا ہے، قبر کے سوالوں کو مانتا ہے، منکر نکیر کو مانتا ہے، ان کے سوالات کو مانتا ہے، دیے جانے والے جوابات کو مانتا ہے۔ وہ جانتا ہے ایک ترازو لگے گا، نیکیاں تلے گی، برے اعمال تلیں گے، کہیں نیکیوں کا پلڑا جھکے گا، کہیں برائیوں کا پلڑا جھکے گا۔ پھر میزان ہے، پھر پل صراط ہے، پھر قیام ہے، پھر حشر ہے، پھر نشر ہے، پھر باس ہے، پھر نشور ہے، پھر ساق ہے، پھر آوازیں لگے گی، فرشتہ آوازیں دے گا، القاریہ القاریہ، زمین ہلا دی جائے گی، کھڑکھڑانے کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کبھی تھوڑا سا زلزلہ ہو تو شیشے ٹوٹنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام رکھا ہے القاریہ القاریہ، وما ادراک ما القاریہ۔ او میرا پیغمبر، تو کیا جانتا ہے یہ قیامت کیا کھٹکھٹائے گی؟ پہاڑوں سے پہاڑ ٹکرا رہے ہوں گے، آوازیں ہی آوازیں ہوں گی، چیزیں چیزوں سے ٹکرا رہی ہوں گی، آوازیں ہی آوازیں ہوں گی، دھماکے ہی دھماکے ہوں گے۔ یہ بڑی کیوی جو ہوتی ہے نا بجلی، اس کی 2 تاریں مل جائیں تو وہ دھماکے سنے نہیں جاتے۔ جب آسمان کی بجلی کڑکتی ہے وہ کڑکے سنی نہیں جاتی، وہ دھماکے برداشت نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں ہر چیز دھماکے میں ہے، اس لیے قیامت کی ہولناکیوں کو کوئی نہیں جانتا۔ ان کو دل سے مان لو، اپنے عملوں سے ثابت کرو میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، سچے دل سے اقرار کرنے والا کہ قیامت ہے، جہنم ہے، جنت ہے، قبر ہے، رسول ہیں، ایمان ہے، اسلام ہے، کتابیں ہیں، رسول ہیں، تقدیر ہے، خیر ہے، شر ہے، اللہ ہے، اللہ قیامت کے دن حساب لے گا۔ سچے دل سے جو بندہ ان باتوں کو مان لیتا ہے، اللہ اس کی تصدیق کی بنا پہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کو اپنی جنتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ سچے دل سے مان کے اپنے اعمال کی درستگی شروع کر دیں۔ جو لوگوں کے حساب کتاب دینے ہیں ان سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں، اللہ اپنے حق معاف کر دیا کرتا ہے۔ بس بندہ اپنے دل کی لائن کو تھوڑا سیدھا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمارے حالات پہ رحم فرمائے۔ یہ بگڑی ہوئی صورتیں میرے ملک پاکستان کی، اللہ ان کے حالات پہ رحم فرمائے۔ اللہ میرے ملک کے حالات پہ رحم فرمائے۔ یہ مہنگائی کا طوفان ہے، اللہ غریبوں کا بھی اور دوسروں کا بھی سہارا بن جائے اور ہماری اس پریشانی کو اللہ دور فرما دے۔ ہمیں توفیق دے نیک اعمال کی، گناہوں سے بچنے کی۔ یہی 2 چیزیں ہیں ہمیں اس دلدل سے نکالنے والی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق دے، گناہوں کی زندگی سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم نے اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور اولیاء کے ساتھ جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔